ناظرین اکرام السلام علیکم۔ یہ درست ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن انسانی معاشرے میں ہر قول و فعل کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب مقررہ حدود کو پھلانگ لیا جائے تو پھر اخلاقی و سماجی اقدار باقی نہیں رہتے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں دوسروں کی تحقیروں، تذلیل، نسب کے تانے، ذات میں کیڑے نکالنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، برے نام رکھنا، عیب لگانا اور چغلیاں کھا کر بھائیوں اور دوستوں میں پھوٹ ڈلوانا ایک عادت سی بن گئی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا نہیں، یہی زبان جنت میں اور یہی دوزخ میں لے جائے گی۔ غیبت و عیب جوئی ایسا گبی جرم ہے جو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص جس کی غیبت و عیب جوئی ہوئی معاف نہ کرے۔ اسی طرح سادگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے، بلکہ اپنی ضروریات زندگی اس طرح پوری کی جائے کہ خود پر بوجھ نہ پڑے۔ سادگی صرف لباس کی نہیں بلکہ کھانے پینے، رہائش و سواری اور دیگر امور زندگی میں بھی ضروری ہے۔ سادگی اپنانے والا فضول خرچی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ پاکستان کے اشرافیہ اس نعمت سے ناواقف ہے۔ کامیاب افراد کی زندگی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ سب سادگی اختیار کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادگی اختیار کی اور قناعت اپنائی۔ اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ وہ بھی سادگی اپنائیں اور قناعت اختیار کریں۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا ذکر کیا اور بھوک کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا ذکر کیا اور بھوک کی وجہ سے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ اجمعین نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو ان کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے قائد جو عوام کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ چٹائی کے کنارے بوسیدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ رہوں، چٹائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نشان ڈال دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور یہ حالت ہے جبکہ کیسر و کسرہ کے بادشاہ ریشم کے بچونوں پر سوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر یہ دنیا کی سہولتیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی جبکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی سہولتیں ہیں جبکہ ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اجتماعی مال میں اس قدر اہتمام فرماتے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی بہت ساری کھجوریں لائی گئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے۔ اسی دوران ایک کھجور منہ میں ڈال لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال دی اور فرمایا کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ مسجد نبوی میں ایوان صدر تھی، مسجد نبوی میں ایوان اقتدار تھی، مسجد نبوی میں ہی سارے فیصلے ہوتے تھے، سب کے لیے انصاف کا ترازو ایک ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرز حکمرانی کو دیکھ لیں کہ کس قدر سادگی پسند تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کی فلاح و بہبود اور سہولت کے لیے 18 مختلف شعبے اور محکمے قائم کیے۔ خلیفہ دوم راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی اصل صورتحال سامنے آ سکے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی اہلیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ جب نماز پڑھ چکے تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگے، میں نے خلافت قبول کر کے اپنے اوپر بوجھ لے لیا ہے۔ اب یہ بات میری ذمہ داری میں داخل ہے کہ میں غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروں۔ اگر کسی کی حاجت پوری نہ کر سکوں تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا کہ میں ایسا کیوں نہ کر سکا۔ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ یہی خیال مجھے رلا رہا تھا۔ دوستو، جب حکمران ایسے خدا ترس تھے تو عوام خوشحال تھے۔ آج ہمارے حکمران عیاش ہیں تو عوام فاقوں سے مر رہے ہیں۔ وما علینا